میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ اسی زندگی کو پسند فرماتے ہیں، اسی عمل کو پسند فرماتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا ہو، بسر کی گئی زندگی ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس میں مفہوم خلاصہ اس طرح ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور کامیابی کا جو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ دین کے اندر رکھا ہے۔ جس کسی کی بھی زندگی کے اندر دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا۔ اور جس کسی کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد کرے گا۔ تو ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے، فوز عظیم جسے کہتے ہیں، قرآن میں بار بار بتایا گیا ہے اس بارے میں، بڑی کامیابی، ہمیشہ والی کامیابی، وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی وقت میں ملے گی کامیابی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ اسی وقت ہم سے راضی ہوگا جب ہم اللہ کی منشا یعنی اللہ کے احکامات پر، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ ہمیں بہترین کامیابی، بڑی کامیابی، عظیم کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر ہم زندگی میں اللہ کے احکام کو بھول کر گزاریں گے زندگی، تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہوگا، آخرت اور دنیا دونوں بھی ہماری برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی عبادت اسی کی کریں گے، صرف اور صرف اللہ، اور وہی اللہ عبادت کے لائق، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تمام مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تمام محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن میں دیکھیں گے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا ہے، سمجھایا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کا جاننے والا باخبر ہے، وہ بہت ہی باریک بین ہے، اندھیرے کے اندر بھی کوئی چیز کرتے ہیں یا عمل ہوتا ہے تو اسے بھی جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام پر گزارنے والے بنیں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنے والے بنیں۔ دنیا کی جو زندگی دی گئی ہے وہ بہت ہی مختصر زندگی ہے۔ دنیا میں جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ بہت ہی آخرت کے مقابلے میں مختصر ہے، نہیں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم خلاصہ ہے، مثال دے کے کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ سمندر بھر جو پانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کہ اس سمندر کے پانی کے اندر جو سوئی ڈبائی گئی، تو سوئی کے ناکی کے اوپر جو قطرہ، باریک سا قطرہ جو سوئی کے نوک کے پر لگا ہوا ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے، جو کہ کبھی بھی ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی۔ لیکن جو سمندر کا پانی ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کا سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی بڑھ کے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اور ایک مثال دے کے فرمائیں کہ اگر اس دنیا کو، ساری دنیا کو رائے کے دانوں کے بھر دیا جائے اور ایک پرندے کو اس پر مقرر کر دیا جائے کہ 1000 سال کے
مرضی کے پر اگر ہماری زندگی گزرے گی تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم کو بے شمار نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہیں گے تو شاید مختصر زندگی کے اندر تھوڑے سے اپنی خواہشات پورے ہو سکتے ہوں گے، لیکن آخرت میں وبال ہی وبال۔ ہم چاہ کے بھی دیکھتے ہیں کئی لوگ دنیا کے اندر بے راہ روی کی زندگی گزارتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں سنتے، زندگی گزارتے، لیکن ان کی بھی کوئی خواہشیں مکمل طور پر ختم مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا جو ہے مختصر ہے اور خواہشیں جو ہے وہ لامحدود ہے۔ لامحدود خواہشوں کے لیے، تمناؤں کے لیے جو زندگی ہونا ہے وہ بھی لامحدود ہونا ہے، جو کہ آخرت میں ہے وہ زندگی، دنیا میں نہیں ہے زندگی۔ دنیا میں مختصر آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، لیکن آخرت اصل ہے، اور آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کی ہم کو زندگی دی گئی۔ ہم اگر یہاں دنیا کے کھیل تماشے میں لگ جائیں گے، دنیا کو جب بنانے میں، سنوارنے میں اگر لگ جائیں گے تو آخرت ہم سے چھوٹ جائے گا۔ ہاں، ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی دنیا بنائیں گے، دنیا کی کامیابی دیکھیں گے، آخرت کی کامیابی کو سامنے رکھتے پر، تو پھر ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دینے کے واسطے نہیں، دنیا بھی رہنا ہے۔ ایک مثال کے طور پر کشتی جو ہے وہ پانی میں ہی چلے، کشتی جو رہتی ہے وہ پانی میں ہی چلتی ہے، اس کو زمین پہ چلائیں گے تو کشتی نہیں چلے گی، پانی کی کشتی پانی میں چلے گی، اور وہ پانی پہ جب تک چلے گی جب تک پانی اس کے اندر نہیں آئے گا، پانی کے اندر ہی کشتی چلے گی۔ اگر وہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا، کشتی اگر اس پانی سے بھر جائے گی تو پھر وہ کشتی چلے گی نہیں، بلکہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح سے ہم کو دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر لانا نہیں ہے۔ جس طرح پانی کو کشتی کے اندر لانا نہیں ہے بلکہ کشتی کو پانی پہ ہی چلانا ہے، اسی طرح ہم کو زندگی جو گزارنا ہے دنیا میں ہی گزارنا ہے۔ کشتی ہم کو، ہمارا جو زندگی ہے دنیا میں ہی گزارنا ہے ہم کو، لیکن دنیا کو ہمارے اوپر حاوی ہونے نہیں دینا، دنیا کو ہمارے اندر آنے نہیں دینا، تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن دیکھیں گے، احادیث کے اندر دیکھیں گے، پورے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے کہ تم میرے احکام پر چلو، تم میرے اور میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر، ان کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارو تو میں تم کو کامیاب کر دوں۔ اور پچھلی جو زندگی صحابہ کی زندگیاں ہیں، بزرگان دین اور اللہ کی زندگیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس رنگ میں ڈھالا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کلمے والے رنگ میں ڈالا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیاب کر کے بتا دیا، وہ جو چاہتے تھے اللہ تعالیٰ وہاں پر کر کے بتایا۔ اور پھر آخرت میں جو ہے تو آخرت کے جو اعلیٰ درجات ہیں تو اللہ ہی عطا کرے گا، کیا دینا ہے۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کو کلمے والے رنگ میں ڈالنا ہے، ہم کو اپنی زندگی کو قرآن کے اندر ڈالنا ہے، ہم کو اپنی زندگی کو احادیث کے اندر ڈالنا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو اگر ہم ڈالیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر بے رنگی زندگی گزاریں گے، کلمے کے رنگ سے ہٹ کے اگر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو بے رنگی زندگی ہوگی آپ کی جیسی اوروں کی زندگی ہے، تو پھر دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ ہمارا ہر عمل اہل ایمان کا، یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے اندر ہونا ہے، اللہ کے احکام ہونا ہے، اور وہ حکم کو اللہ کے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اپنے کو عمل کرنا ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہے۔ چاہے خانہ کعبہ میں جا کے آپ حج عمرہ کرو، یا رمضان میں یا نفل رہ کر روزے رکھو، صدقہ خیرات کرو، لباس پہنو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، نماز پڑھو، ذکر کرو، جو کرتے بھی آپ کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں آپ، اگر اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر آپ کا وہ عمل ہوگا
آپ صدقہ خیرات بھی کریں گے، نبی کا طریقہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں، وہ عاقبہ یا قبول نہیں ہوگا، تو پھر زندگی کیسے قبول ہوگی جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ میرے بھائی دوستو، کئی مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی سنتوں کو فالو کرو، سنتوں کے اوپر اپنی زندگی بنا لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جانو، عمل میں لاؤ اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایسے وقت میں حدیث میں بتایا گیا ہے، مصنفوں کو خلاصہ ہے، ایسے دور میں، ایسے زمانے میں جب کہ سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، ایک سنت کو اگر کوئی زندہ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو ہم روزمرہ کئی چیزیں ہماری زندگی میں جو ہم گزارے میں کرتے ہیں، اگر صرف اس کے اوپر تھوڑا سا ذہن لگائے، تھوڑا سا اس کے اوپر ہم توجہ دیں وہ عمل کے اوپر، تو پھر وہ عمل ہمارے لیے آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک ایک عمل 100 شہیدوں کا ثواب کا، اجر و ثواب کا ہم کو ذریعہ بنے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، مختصر جیسا سونے کے آداب بتایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے کے احکام میں بات بتائی گئی کہ عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کریں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سونے کی فکر کریں۔ اگر آپ کا دنیا کا کوئی کاروبار ہے یا دین کا کوئی عمل ہے آپ کا تو آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو جاگنے کی اجازت ہے۔ آپ سفر میں تھے، راستہ نہیں کٹ رہا، سفر میں رہ رہے، اس ٹائم پہ بات چیت کرتے ہوئے وقت گزاری کر رہے حفاظت کے لیے، تو آپ کو اجازت ہے۔ ورنہ عشاء کی نماز کے بعد بیکار میں جاگنا جس میں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو، مکروہ ہے۔ اور جب سونے کا آپ ارادہ کر رہے ہیں تو یہاں آپ کو سنت میں بتایا جا رہا ہے، یہ احکام جو آداب ہے سونے کے وہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا سونا بھی سنت کے مطابق اگر ہو جائے، شریعت کے مطابق اگر ہمارا ہو جائے سونا بھی، تو وہ سونے کے اوپر بھی ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے۔ اب ظاہر بات ہے انسان کم سے کم سویا تو 6 سے 8 گھنٹے تو کم سے کم سوتا ہے۔ اگر انہیں سنت کے مطابق سویا، سنت کے مطابق اگر جاگا تو اس کے وہ 6-8 گھنٹے پورے کے پورے عبادت میں لکھے جاتے۔ نماز تو 5-10 منٹ کی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرے تو آدھا گھنٹہ پڑھ گھنٹہ ہے، کوئی اگر اللہ اس کو توفیق کا 1-8 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھ لیتا اپنا۔ لیکن آپ کا سونا بھی اگر سنت کے مطابق ہو جائے، کم سے کم انسان کا 6 سے 8 گھنٹے نارمل انسان سوتا ہے، بعض نے کم سوتے ہیں، بعض نے زیادہ سوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہے، لیکن نارمل انسان کا کم سے کم بھی بولے تو 6 سے 8 گھنٹے انسان سوتا ہے۔ اگر اس کا سونا سنت کے مطابق ہو جائے، احکام کے مطابق اگر اس کا سونا ہو جائے تو وہ 6 سے 8 گھنٹے پورے کا پورے اس کی عبادت میں لکھے جاتے ہیں۔ تو جب سونے عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد سونے کی فکر کریں۔ اگر کوئی دین کا یا دنیا کا کوئی آپ کا کام ہے تو آپ کو اجازت ہے جانے۔ دوسرے، جب سونے کا پکا ارادہ کر دیا ہم تو سب سے پہلے اپن اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں۔ یہ احکام ہے سونے کی، ضرورتیں ہیں آپ کی تو آپ ضرورت سے فارغ ہو جائیں، وضو بنائیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں کہ دن بھر میں جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئے وہ ہمارے معاف ہو جائے، اللہ کے سامنے توبہ کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھیں، سرما لگائیں آنکھوں میں، خوشبو لگائیں، تیل لگائیں سر کو، چہرے کو، یعنی داڑھی کو اور ایبروز وغیرہ کو، جو بال ہے چہرے کے اوپر اس کو تیل لگائیں، خوشبو اور سرما لگائیں، اور تلاوت جتنی کر سکتے آپ کو بشاشت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی جو آخری کی 2 آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ وہ پڑھیں، اور 4 قل پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کم سے کم آخری درجے میں 10 مرتبہ تو بھی زیادہ پڑھنا ہے، کم سے کم 10 مرتبہ تو بھی درود شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، اور جو بھی آپ کی اور وظائف ہیں کرنے کے، آپ کو جو ذکر اذکار ہے آپ کے خود کے اپنے بھی رہتے بات ہوتا اس کا بھی اہتمام کریں، اور سیدھی کروٹ سے چہرے کے نیچے ہاتھ لگا کر پاؤں کو تھوڑا سا پھوڑ کر کے کروٹ، سیدھی کروٹ میں سوئے، یہ سونے کا طریقہ ہے۔ اور تہجد کی نیت کر کے سوئے کہ اگر آپ نہیں بھی جائیں گے تو آپ
تو آپ کو یادداشت میں کمزوری آتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اگر آپ انداز ہوتے ہیں کہ زمین کے اوپر چہرہ کر کے پیٹ کر کے سو رہے تو اس سے آپ کو سو بہت سے کمزوریاں آتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ آپ سیدھی کروٹ سو کہ ہاں نیند میں اگر آپ پڑ جائیں تو الگ مسئلہ نہیں، جب تک آپ کو نیند نہیں آتی سیدھی کروٹ سونے کی کوشش اور فکر کریں، تھوڑے دن کریں گے اس کی عادت کو آ جائے گی۔ اور دل کو صاف کر کے سوئے، کسی کا کینہ کپٹ ہمارے دل میں نہ ہو، کیا پتہ ہماری رات میں ہی موت ہو جائے، تو ہم دل کو اپنے صاف رکھ کے سوئیں۔ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان میں، تو ایک صحابی ادھر سے آنے والے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہارے سامنے ایک جنتی آنے والا ہے، اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو صحابی کو دیکھ لو۔ دیکھیں کہ ایک صحابی آئے، اپنا وضو بنائے، نماز پڑھے، چلے گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی صحابی آنے والے، اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو صحابی کو دیکھ لو۔ 3 مرتبہ میں اسی طرح سے ہوا۔ ایک صحابی دل میں ٹھانے کے اگر ان کا ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں جنت کی ہونے کی بشارت دے تو میں بھی وہ عمل کروں، یہ تمنا لے کر وہ کہنے کے پیچھے گئے۔ انہوں اپنے مکان کی طرف جا رہے تھے، ان کو بولے کہ مکان پہ پہنچنے کا پہلے دیکھیے میرے والد صاحب کا تھوڑا سا معاملہ جھگڑا سا ہو گیا ہے، نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں، مسافر ہوں، میں اگر آپ میرے کو مہمان رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کے پاس میں رات گزار لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آرام کر لیجیے، ہے مکان، تھوڑا سلا دیے برابر دیکھے کہ آپ نیک عمل کیا کرتے ہوئے کچھ بھی عمل نہیں کرتے، اپنا جیسا سونے کا تھا سو گئے، اور پھر صبح میں اٹھے، پھر وہ نمازہ جیسا پڑھے ویسی کرے، تو انہوں 3 دن میں ان کے پاس ہی جا کے آرام کرے۔ صحابی آقا دیکھیے کہ ان کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو جنت کی بشارت دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد میں وہ صحابی جب لیڈر جا رہے تھے، 3 دن گزر گئے، ان کا تو کوئی سا خاص عمل دیکھا ہی نہیں جس سے اللہ کے رسول کی بات کی وضاحت ہو کہ ایسا عمل ہے ان کا۔ تو پھر تیسرے دن بولے کہ دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں، میرا تو میرے والد سے کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول نے آپ کو 3 مرتبہ بھی جنت کی بشارت دی کہ جنتی آدمی آنے والا ہے، جس کو جنتی کو دیکھنا ہے آپ کو دیکھ لو بول کے بولے، اور 3 مرتبہ بھی آپ ہی ہے، تو میرے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی دنیا میں کہلا رہے ہیں تاکہ میں بھی وہ عمل کروں، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، معافی چاہتا ہوں، میرے والد سے کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہ دیکھیے میرا تو کوئی ایسا خاص عمل ہے نہیں، میں وہی عمل کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے میرے کو۔ تو پھر انہوں نے جانے لگے واپس، ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول سے پوچھ کر کے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے آواز دے کے بولے صحابی جو جنتی کی بشارت دی، ہاں ادھر آئیے، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے جسے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جنتی ہوں۔ جب اللہ کے رسول بولے جنتی ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کسی کا کینہ کپٹ اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہاں آپ کا یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھ کے رہے، ہوتا ہے کاروبار کے حد تک ہے، رشتے داری کے حد تک، اڑوس پڑوس کے حد تک کچھ بول لیتے بتا لیتے تو دل میں کہیں کبھی کینہ کپٹ آ جاتا، بغض آتا، تو اس کو دل کو اپنے صاف کر کے سونا، دل کو اپنے صاف کر کے سونے کی فکر کریں۔ اور باوضو سونے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بندہ وضو کے ساتھ سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی پیٹھ کو رکھ کے رہتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے نیند سے تو فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بندہ باوضو سوتا ہے، ذکر کرتے ہیں باوضو سوتا ہے، وضو کے ساتھ سوتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو یا بندی ہو سوتے ہیں تو جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، رات میں کبھی بھی اس کی نیند ہوشیار ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، بشرطے کہ حرام دعا نہ ہے، غلط دعا نہ۔ اتنی بڑی فضیلت باوضو سونے کی۔ اور پھر آپ کچھ چیز یا گھنٹے جو آپ سو رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو پورا دن ثواب سنت کے مطابق سونے کا ثواب ملا، 6 گھنٹے عبادت آپ کی ہو رہی۔ اور جب اٹھنے کے بھی احکام بتائے گئے کہ جب آپ کی نیند بیدار ہو تو آنکھ کھولنے کے سب سے پہلے سلام کرنا، چاہے کوئی سامنے ہو یا نہ ہو، جو سامنے رہیں گے وہ جواب دے دیں گے، اگر سامنے کوئی نہیں گرا آپ اگر سلام کریں گے تو فرشتے اس کا جواب دیں گے۔ اور کلمہ پڑھیں اور دعا پڑھیں، سونے سے اٹھنے کی دعا، ویسے سوتے وقت بھی دعا پڑھے تھے، تو اٹھ کے یہ دعا پڑھیں، کلمہ
وقتی طور پر اٹھتے ہی کیا اپن کوئی بھی آتے کہ ہاتھ ملا لیتے، بچے آئے تو اٹھا لیتے. تو نیند میں انسان کے ہاتھ کہاں پر کش کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ پہلی فرصت میں جب نیند سے بیدار ہو تو سلام کرو، دعا پڑھو، کلمہ پڑھو اور دونوں ہاتھ گھٹنوں تک رکھو. تو ہم کو یہ عمل کرنا ہے. اگر یہ عمل کریں گے اور جلدی اٹھنے کی فکر نہیں، فجر کے بعد میں سونا نہیں ہے، عشاء کے بعد جاگنا نہیں ہے بیکار کے، اور فجر کے بعد میں سونا نہیں. فجر کے بعد میں ہم سوئیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت سی بیماریوں کو ہم دعوت دیے ساتھ. تو اس کو بولتے سو کوشش کریں کہ فجر کے بعد نہ سوئیں. اگر زیادہ مسئلہ رہا تو بھی اشراق کی نماز کے بعد میں ہو سکتے کہ کاروبار وغیرہ آپ کا آگے پیچھے، اس لیے فجر سے پہلے اٹھے، فجر کی نماز پڑھیں. یوم صبح آتی یوم نتی فجر کے صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس کا اہتمام کریں. آپ یہ عمل بھی کریں گے، آپ کو 6 سے 8 گھنٹے عبادت کا ثواب ملے گا. سنت کی آپ پر آپ